حضور سید عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد علماء گرامی قدر حضرت شیخ طریقت ملک صوفی آفتاب حسین صاحب، میں اور آپ سارے محفل ایصال ثواب میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہم سب جناب صوفی محمد ارشد صاحب، ان کے بیٹے محمد راشد صاحب، ان کے عائز و اقارب کے اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ خدائے رب ذوالجلال اس بیٹے کے درجات کو بلند فرمائے اور اس صدمے اور اس تکلیف پہ تمام لواحقین کو، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، وقت مختصر ہے، اس کے پیش نظر مخصوص چند ایک باتیں میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ رب العزت کی رضا، اس کی خوشنودی، یہ بہت بڑی معراج ہے۔ اس سے محبت، اس سے لگن، اور ہر لحظہ اس کی رضا کو چاہنا، دیکھنا کہ میرا رب خوش کیسے ہوتا ہے، وہ کب خوش ہوگا، میری کس ادا سے خوش ہوگا، میرے کس عمل سے خوش ہوگا۔ بندے کا اس ٹو میں رہنا یہ بہت بڑا مقام ہے، اور اس مقام کو سمجھنا ہو تو میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھ لیں گا، اور آپ کے جتنے چاہنے والے ہیں جناب اہل بیت و اطہار اور جناب صحابہ رضی اللہ عنہم کو آپ دیکھ لیں، ایک نہیں آپ کو ہزاروں مثالیں ملیں گی۔ ایسا عشق، ایسی محبت، ایسی داستانیں رقم کی ہیں، بندے کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ آج اس وقت بھی میرے اور آپ سب کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ اور سب سے حسین ترین ایک زندگی ہے۔ ذرا جھانک کے دیکھیں، اور سرکار سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام بھی تشریف لائے ہیں، ان کے اندر بھی یہی اوصاف ہیں۔ ویسے تو تمام کے اوصاف اور سب کے کمال اللہ رب العزت نے اٹھا کے جمع کر کے مصطفیٰ کریم میں رکھ دیے ہیں، اور سابقہ انبیاء علیہ السلام کے بھی اگر تذکرے اور چرچے، ان کے واقعات بھی اگر آپ پڑھ لیں، سن لیں، تو دل سرشار ہو جاتا ہے۔ یقیناً آپ میری بات سے اتفاق کریں گے، اکثر ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہم سنتے ہیں لیکن سن کے آگے گزر جاتے ہیں، توجہ نہیں کرتے ذرا۔ اور یہ مقام عشق ہے، یہ محبت ہے، یہ کوئی فلمی اور ڈرامہ سین نہیں ہے۔ بندے کو تکلیف آئے، مصیبت آئے، بلائیں آئے بندے پہ بجلیاں گریں، اور پھر بندہ صبر کرے، اور بندے کی نظر، بندے کی نگاہ، بندے کا اعتماد، بندے کا بھروسہ، بندے کی ڈھارس فقط اللہ کریم ہو۔ جب بھی تکلیف آئے نا، مصیبت آئے، پھر بندے کی نظر فقط اپنے رب پہ جا پڑے، یہ ہے
مقام رضا۔ آپ دیکھ لیں طبقہ انبیاء علیہ السلام کو، جو میں ابھی عرض کر رہا تھا، جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ کی ذات والا صفات کو دیکھ لیں ذرا۔ جب آپ کو حکم ہوا ہے کہ جائیں اپنی اہلیہ کو، اپنے چھوٹے سے معصوم شیر خوار بیٹے کو جناب سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو جا کے آپ چھوڑ کے آ جائیں گا۔ بیابان جگہ ہے، غیر ذی زر جگہ ہے، بے آب و گیا وادی ہے، پانی نہیں ہے، گھاس پھوس نہیں ہے، کوئی زراعت نہیں ہے، کالے پہاڑ، کالے پتھر ہیں۔ ان کالے پہاڑوں میں، ان پتھروں میں اس بیابان جگہ پر جا کے چھوڑ کے واپس آ جائیں۔ بتائیں مجھے ذرا عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ لیکن قربان جائیں، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ اسے کہتے ہیں پیار، اسے کہتے ہیں محبت، اسے کہتے ہیں مقام رضا۔ آج کل ہمارے دائیں بائیں بڑے سارے گیت، بڑے سارے مائیے، بڑے سارے ڈھولے الاپے جاتے ہیں، ہم ساتھ دھنتے ہیں، اشک بار ہوتے ہیں، کہانیاں ناول پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ جو جھوٹی ہوتی ہیں، حالانکہ وہ جو فرضی ہوتی ہیں، انہیں سن کے تو ہم کبھی رونے لگ جاتے ہیں، کبھی ہائے ہائے ہوئے، ہم یہ باتیں نکالتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ اکثر ہمارے کچھ ذرا سائنسی علم رکھنے والے حضرات بھی کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کے پاس تو سارا خشک علم ہے، یہ سارے دکیہ لوس ہیں، جنہوں نے جب بھی بات کرنی کو ڈراوے خوف کی بات کرنی ہے، ان کے پاس نہ بیٹھو، ان کی بات نہ سنو۔ میں آج انہیں کتاب فکر دیتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں دوستو، مجھے آئے نا ذرا بتائیں تو صحیح، کیا یہ کوئی خوش کہانی ہے؟ مجھے بتائیں ذرا، کیا یہ کوئی فرضی باتیں؟ آئیں ذرا کلام مجید فرقان حمید آج ان واقعات کے اوپر گواہ ہے، انہیں پڑھے ذرا، اپنے دل و دماغ کو حاضر کر کے آئیں ذرا اس کی بھی تلاوت کریں۔ حکم ہوا ہے جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو، یہ عشق نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے، اس پہ جان دیتے ہیں انور جس کو آنکھوں سے دیکھا نہیں۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام جا کے اپنے اہلیہ کو، اپنے صاحبزادے کو چھوڑ کے بیابان جگہ پہ آتے ہیں، واپس مڑنے لگتے ہیں تو جناب سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا آپ عرض کرتی ہیں، حضور یہاں خیر ہے، کیوں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ خاموش ہیں۔ پھر پوچھا، آپ خاموش ہیں۔ عرض کرتی ہیں، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کیا میرے رب کا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ بس پھر لبوں پہ دوسری بات نہیں آئی، کیا، کیوں، چونکہ، چنانچہ، ہمیں یہاں نہیں نہیں نہیں، یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، یہ مقام رضا ہے، یہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہے۔ اسے کہتے ہیں محبت، اسے کہتے ہیں اطاعت، اسے کہتے ہیں اتباع، اسے کہتے ہیں فرما برداری۔ لبوں پہ دوسری بات نہیں آئی، آپ چھوڑ کے واپس آ گئے ہیں۔ جناب سیدنا ایوب علیہ السلام بیماری لگی ہوئی ہے، بیمار ہے، اور بیماری کی شدت بڑھ گئی ہے، بیماری بڑی ہے، لیکن زبان پہ حرف شکایت نہیں ہے، زبان پہ ذرا بھی حرف شکایت نہیں کہ اللہ میں تیرا نبی ہوں اور مجھے اتنی بڑی تکلیف نہیں۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، عرض کرتے مولا بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑا رحم فرمانے والا ہے۔
ہمارے علماء خیر اور اہل نظر حضرات فرماتے ہیں کہ براہ راست آپ نے اپنی تکلیف پر شفا نہیں مانگی، شفا نہیں مانگی، دوا نہیں مانگی، عرض کرتے مولا تکلیف تو مجھے پہنچی ہے پر تو بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ یہ بھی ایک انداز ہے، یہ نہیں مولا میں بیمار ہوں تو مولا میں ٹھیک ہو جاؤں، ایسی دوا دے میں ٹھیک ہو جاؤں۔ مولا یہ تکلیف تو آئی ہے پر تو سب سے بڑا رحم فرمانے والا ہے، جو تیرا فیصلہ ہوگا ایوب کو وہ منظور ہوگا۔ یہ عشق ہے، یہ محبت ہے۔ اور آج کل میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جب یہ بہت بڑا صدمہ ہے، ایسے ہی جب ماں باپ بہن بھائی عزیز بیٹے عزیز و اقارب میں سے کوئی بھی چلا جائے نا تو اس کے اوپر کوئی ڈرامائی سین نہیں چاہیے، ہمیں صبر چاہیے اور اس ذات پہ توکل چاہیے، اس ذات پہ نظر نگاہ چاہیے۔ تکلیف کو کانٹا چبھ جائے یا موت تک کی کوئی تکلیف آ جائے تو اس کے اوپر باویلا نہیں ہونا چاہیے، کوئی سینہ کوبی نہیں ہونی چاہیے، کوئی ران کوبی نہیں ہونی چاہیے اور نہ بال نوچنے چاہیے۔ بس جتنی بڑی بھی تکلیف آ جائے نا تو بس آہ آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں۔ یہ اپنے مالک سے رشتہ جوڑے اور یوں جڑا ہونا چاہیے کہ زبان پہ حرف شکایت نہ آئے۔ بس بندے کی ادھر تکلیف ہے ادھر بندے کی نظر جو ہے وہ اپنے رب پر ہو، اسے کہتے ہیں مقام رضا۔ صبر ہو اور اس قدر صبر ہو کہ پھر صبر کو بھی ناز آئے کہ بندہ اس عمل کو دہرا رہا ہے۔ آپ انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو مطالعہ کر لیں تو آپ کو اپنی زندگی حسین نظر آئے گی، اور پھر بندے کو صبر کرتے وقت بندے کو مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اتنی بڑی تکلیفیں ہیں، اتنی بڑی مصیبتیں ہیں، زبان پہ حرف شکایت نہیں آئی۔ آپ میرے اور آپ کے کریم آقا لجپال صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، آپ کیسی حسین زندگی ہے۔ کوئی ایک تکلیف ہے، کوئی دو ہے، چار ہے۔ سرکار خود فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء علیہ السلام پہ آئی ہیں، اور سرکار فرماتے ہیں سب سے بڑھ کے مجھ مصطفیٰ پہ تکلیفیں آئی ہیں، لیکن صبر ہے۔ اور پھر آپ کو دیکھیں اور آپ کی اولاد کو دیکھیں، آپ کے نواسوں کو دیکھیں، کون سی تکلیف ہے، کون سی بلا ہے، کون سی مصیبت ہے جو آپ کے نواسوں پہ نہیں آئی؟ آپ کے اہل بیت و اطہار پہ کون سی تکلیف ہے جو نہیں آئی؟ ساری آفتیں آئی ہیں، ساری تکلیفیں آئی ہیں، لیکن آپ نے سب کو آپ نے سینے سے لگایا ہے، زبان پہ حرف شکایت نہیں آئی، اور صرف فقط اتنا کلمہ ہے زبان پہ، مولا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا کیا تو راضی ہے چھوٹے سے چھوٹے معصوم بچوں کو اٹھا کے اور جوان بچوں کو، جوان صاحبزادوں کی لاشوں کو اٹھا کے بھی آپ عرض کرتے ہیں مولا کیا تو راضی ہے؟ مولا ہم تیرے فیصلوں پہ راضی ہیں، ہم تیرے فیصلوں پہ راضی ہیں جو تو نے کر دیے۔ مولا ہم عرض کرتے ہیں کیا تو راضی ہے؟ تڑپتے لاشیں دیکھیں، اموات اٹھائی ہیں، اور قربان جائیں جن کا نام آج ہم آل بیت و اطہار کے جس فرد کا بھی، جس کونپل کا، پھول کا، غنچے کا بھی لے تو سینے ٹھر جاتے ہیں۔ ایک ایک کو اٹھا کے باری باری نا تو سینہ کو بھی نہیں کی، بال نہیں نوچے، اوف وانی کی، بس یہی عرض کیا ہے مولا ہم تو تیرے فیصلوں پہ راضی، کیا تو راضی ہے؟ کیا تو راضی ہے؟ یہ درس دیا ہے امت کو، یہ درس دیا ہے اس قوم کو کہ جب بھی تکلیف آئے تو زبان پہ حرف شکایت نہ ہو۔ اسی کو محبت کہتے ہیں، اسی کو لگن کہتے ہیں، اسی کو عشق کہتے ہیں کہ جب بھی تکلیف آ جائے اپنے نگاہ اپنے رب پہ رکھنی ہے، اور مالک کے جو فیصلے ہیں، مالک اپنے بندوں سے زیادتی نہیں کرتا، وہ ظلم نہیں کرتا، یہ اس کے فیصلے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں آئے چلے گئے،
اور آئیں گے چلے جائیں گے. تم نے صبر کرنا ہے اور واہ ویلا نہیں کرنا. اور جب تو صبر کرے گا نا، جب تو صبر کرے گا جیسے انبیاء علیہ السلام نے صبر کر کے دکھایا ہے، اے بندے اگر تو صبر کرے گا نا تو تیرا صبر ضائع نہیں جائے گا، تم محروم نہیں ہوگا بلکہ تم مقبول ہوگا. اور کیسے مقبول ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، سرکار فرماتے جب کسی بندے کی روح کو قبض کیا جاتا ہے تو اللہ کریم ان ڈیوٹی والے فرشتوں کو بلا کے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں بتاؤ آج تم نے میرے بندے کے دل پر قبضہ کیا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، ہاں مولا ہم زمین کے فلاں قطعے پہ حصے پہ گئے تھے اور فلاں بندے کی یا اس کے بچے کی روح کو ہم نے قبض کیا ہے. اللہ کریم فرمائے گا ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ جب تم نے اس بچے کی روح کو قبض کیا تھا تو وہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو فرشتے عرض کریں گے مولا جب ہم نے اس کی روح کو قبض کیا وہ کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کی زبان پہ تھا الحمدللہ. تو اللہ کریم فرمائے گا اے میرے فرشتوں جاؤ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کے اوپر لکھ دو بیت الحمد. یہی جو کلمہ انہوں نے میرے نام کا کہا ہے نا، جو میرے نام کی صدا دی ہے، اسی کلمے کو تختی کے اوپر لکھ کے اس کے گھر کے سامنے یہ تختی لگا دو، اس کے لیے ایک گھر بنا دو اور اس کے اوپر یہ تختی لگا دو اور اس بندے کو کہہ دو کہ میں نے اس کلمے کے بدلے میں اسے بخش دیا ہے. میرے عزیزوں صاحبوں بھائیوں، میرے اور آپ سب کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ جب بھی کوئی بھی بچھڑ جائے، مر جائے اور کوئی بھی تکلیف آ جائے، صرف موت نہیں، کوئی بھی تکلیف آئے، کوئی بھی تکلیف آ جائے تو حرف شکایت نہ ہو، صبر ہو، صبر ہو. اور یہ صبر بھی بندے کو اپنے رب سے جوڑتا ہے. اور تکلیف موت نہیں، حدیث پاک میں آتا ہے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار یہ ریل کا، یہ گنجی کا دھاگا، یہ ڈور اور یہ دھاگا شاگا یہ کھولتے ہوئے نا، یہ اگر کھولتے ہوئے دھاگا اس کے کوئی بڑامے ہوں، اس کے کوئی گھونجرے ہوں نا، کوئی اس کی گرا ہو، گانٹ ہو، یہ کھولتے ہوئے بھی اگر وہ دھاگا ٹوٹ جائے نا، وہ دھاگا عارضی سا ریل کا دھاگا بھی اگر ٹوٹ جائے نا تو سرکار فرماتے ہیں بندے اس پر بھی کہا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون. کیوں؟ علماء فرماتے ہیں وہ جو بندہ اپنا دھاگا، یہ ریل کا، اون کا دھاگا کھولتے ہوئے اگر وہ ٹوٹ جائے نا تو وہ جو بندے کے ہاتھ سے وہ ٹوٹتا ہے نا تو ایک ہلکا سا کچوکا لگتا ہے دل پہ. بندہ کہتا ہے کہ نہیں اسے ٹوٹنا نہیں چاہیے تھا، یہ بالکل سیدھا اسی طرح رہتا نا لمبا تو ٹھیک تھا، یہ کیوں ٹوٹا ہے؟ ہلکا سا وہ جو شاک لگتا ہے نا، تو بزرگ فرماتے ہیں وہ جو شاک لگ رہا ہے نا، اس شاک کے اوپر بھی اگر بندہ کہتا ہے نا یہ کلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ کریم اس شاک کے اوپر بھی بندے کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے. اور اگلی حدیث پاک میں فرمایا کہ جب بندہ یہ کلمات دہراتا ہے نا، یہ انا للہ و انا الیہ راجعون، جب بندہ یہ کلمات دہراتا ہے تو اللہ کریم اس نقصان، اس حادثے سے، وہ جو تکلیف آئی ہے، وہ جو چیز ضائع ہوئی ہے، اللہ کریم اسے بھی پورا فرماتا ہے اور اس پر بندے کو دوہرا اجر بھی عطا کرتا ہے. تو لہٰذا یہ تکلیفیں ہم آزمائشوں کی نظر ہیں، ہم سارے اس مالک کے بندے ہیں، اس کے سامنے چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، ہم اس کی نظروں میں، نگاہوں میں ہیں. کوئی بندہ نہ بھولے کہ ہم اس کی نگاہوں سے باہر ہیں. ہم سارے اس کے سامنے، ہتھیلی کی طرح اس کے سامنے، اور وہ دیکھ رہا ہے اور اس کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے. یہ ذہن میں رکھیں، اپنے مالک کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے. میں آپ سارے، کوئی جتنا بھی کوڑا ہو، کوئی جتنا بھی سونا ہو، کوئی جتنا بھی ٹھیکنا ہو، کوئی جتنا بھی لمبا ہو، کوئی موٹا ہو، پتلا ہو، اپنا ہو، بیگانہ ہو، کوئی یہاں ہو، وہاں ہو، جہاں بھی ہو، چاہے کوئی باہر ہو، چاہے کوئی چھپا ہوا ہو، چاہے وہ زمین کی تہوں میں ہو یا آسمانوں کی بلندیوں میں ہو، جہاں بھی ہو، ہر وقت بندہ
اور ہر شے اپنے مالک کی نگاہ و نظروں میں ہے. ہر ایک کا وہ ہر وقت وہ معائنہ فرما رہا ہے. ہر ایک وہ دیکھ رہا ہے, اپنے شیان شان وہ دیکھ رہا ہے اور وہ ادراک کر رہا ہے. ہر ایک چیز کو ہر زاویے سے وہ جانتا ہے, کون کیا ہے, کہاں ہے, کس طرح ہے, کیسے, کب ہے, کہاں ہے. ہر ایک چیز کو وہ جان رہا ہے. ہم اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہیں, ہم اس کے سامنے. ہماری ہر تکلیف سے, میں کہنا یہ چاہتا ہوں, ہماری ہر خوشی سے بھی وہ واقف ہے, ہماری ہر غمی سے بھی وہ واقف ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ پتہ نہیں میرے دکھ کا, میری مصیبت کا اسے پتہ ہوگا یا نہیں ہوگا. نہیں نہیں ہے بندے, نہیں, یہ نہیں ہے. بے وفائی میں آپ کر سکتے ہیں, ہم سے ایک بار نہیں سینکڑوں بار, ہزاروں بار بے وفائیاں ہو سکتی ہیں. ہم ایک دوسرے کی نظروں سے اوجھل ہو سکتے ہیں, ہم اپنے دوستوں کے دکھوں سے نا واقف ہو سکتے ہیں, لیکن وہ میرا مالک اتنا قادر ہے, وہ اتنا لطیف ہے, اتنا باریک بین ہے, وہ ہر وقت جانتا ہے میرے کس بندے کو کہاں, کس حال میں یا کس جھگی میں کیا تکلیف ہے. وہ جانتا ہے, ہر چیز اس کے سامنے ہے, وہ ہر ایک سے وہ واقف ہے اور وہ ادراک فرما رہا ہے, وہ جانتا ہے. اور جب وہ تکلیف آتی ہے نا تو وہ آزما رہا ہے, وہ آزما رہا ہے. اس کی دسترس, اس کی پکڑ, اس کی پوری پکڑ ہے. وہ جب چاہتا ہے نا کہ اس کی تکلیف کو ہٹانا ہے تو وہ تکلیف کو دور فرما دیتا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعوا ویکشف السوء, کون ہے جب تمہیں تکلیف آتی ہے تو اس تکلیف کو کون آ کے دور کرتا ہے؟ وہ ہے. جب وہ چاہتا ہے کسی کی تکلیف کو ہٹانا ہے تو جتنا بھی دور ہو, جتنا بھی اوکھا ہو, وہاں پہ بھی جا کے وہ اس کی تکلیف کو دور فرماتا ہے. کوئی چیز اس سے اوجھل نہیں ہے, کوئی اس سے بوجھل نہیں ہے. تو لہٰذا اپنے عقائد کو, اپنے نظریات کو اور اپنی محبتوں کو, اپنی الفتوں کو اس مالک کی بارگاہ میں رکھیں. وہاں تک لازمی اپنی نظروں کو, نگاہوں کو, اپنے توکل کو, یقین کو اس سے جوڑیں. جس قدر تعلق مضبوط ہوگا اس قدر کرم زیادہ ہوگا, اس قدر کرم زیادہ ہوگا. آج اس وقت ہمارے اس ماحول میں, اس معاشرے میں اشد ضرورت ہے. ہمارے تعلق ٹوٹے ہوئے ہیں, ہمارے تعلق ٹوٹے ہوئے ہیں. ہمیں آج تعلقات جوڑنے کی ضرورت ہے. وہ ہر وقت ہمارے انتظار میں, وہ احکم الحاکمین ہے, وہ قادر مطلق ہے, وہ جبار بھی ہے, قہار بھی ہے, وہ ہر اچھے سے اچھا نام اس کا ہے. ساری قدرتیں پاوریں اسی کی ہیں. لیکن آج ہم اس سے دور ہیں. ہمارا ماحول, ہمارا معاشرہ آج ہمیں کئی زاویوں سے نظر آتا ہے کہ ہم اس سے دور ہیں. یہ تعلقات جتنے بحال ہوں گے اور جتنے جڑیں گے اس قدر کرم زیادہ ہوگا, اس قدر فضل زیادہ ہوگا. آج ہمیں ضرورت ہے اس کے کرم کی, اس کے فضل کی. اور وہ انتظار میں, وہ ہمیں بلا رہا ہے, وہ ہمیں بلا رہا ہے, وہ اپنا بنانا چاہتا ہے اور ہم اس سے دور بھاگتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس سے دور نہ جائیں, اس سے دور نہ ہٹیں اور اپنی ساری محبتوں کو اور اپنی ساری کوششوں, کاوشوں کو اس کی بارگاہ میں پہنچائیں. اس سے تعلق رکھیں, اس سے تعلقات بحال کریں, اس سے محبت کریں. وہی تو ایک ذات ہے, ایک ہی ذات تو ہے جو محبتوں کے مستحق ہے. وہی ایک ذات ہے جو محبتوں کے قابل ہے, جو مستحق ہے, جس نے خود بنایا ہے اور جو چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے دور نہ جائے, میرا بندہ مجھ سے دور نہ بھاگے, میرا بندہ میری آغوش رحمت میں آئے, بندہ میرے قریب آئے, مجھ سے دور نہ جائے. اس نے ہمیں اپنا بنایا ہے, وہ اپنا بنانا چاہتا ہے, وہ ہمیں دور نہیں کرنا چاہتا, وہ اپنے نیڑے رکھنا چاہتا ہے. اسی لیے اس نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بیچ میں بھیجا ہے اور اپنے مصطفیٰ سے فرمایا ہے, اے میرے مصطفیٰ جاؤ نا ذرا, آپ جا کے میرے بندوں کو یہ سنیا دو نا, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اے میرے محبوب آپ جاؤ نا ذرا, جا کے انہیں فرماؤ, اے میرے بندو جو تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو نا, تو مجھ سے دور کیوں جاتے ہو؟ جو اپنی جانوں کو ضائع کر بیٹھے ہو, اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو تو یوں شرمندہ ہو کے مجھ سے مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ
मेरी रहमत से मायूस ना हो। कतब रब्बुकुम अला नफ्सी रहमा, मैंने तो अपने जात पे अपने करम को लाजिम कर लिया है। मेरा करम तो है ही तुम्हारे लिए, मेरी रहमत तो है ही तुम्हारे लिए, मेरा फजल तो है ही तुम्हारे लिए। तुम कहां जा रहे हो? आओ ना। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, बेशक मैं तो सारे गुनाहों को माफ करने वाला हूँ, मैं तो सारे गुनाहों को बख्शने वाला हूँ। आओ ना जरा मेरे पास। वो मेरा और आपका रब बड़ा करीम है और बड़ा रहीम है। वो हमारे इंतजार में मेरे और आपके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते रोजाना फजर से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना दस्ते कुदरत, अपनी शयान शान आसमान दुनिया से यूं नीचे लटका के फरमाता है, कोई है मेरा बंदा जो अपने हाथ को मेरे हाथ में दे दे? कोई है मेरा बंदा जो अपने हाथों को मेरे हाथ में दे दे? सरकार फरमाते हैं तुम्हारा रब ये बुलावा, ये निदा, ये आवाज, ये पुकार फजर से लेके मगरिब तक फरमाता है, शाम से लेके सुबह तक उसकी आवाज़ ये चलती रहती है और वो इस इंतज़ार में रहता है कि मेरे बंदे आए मेरे पास। तो हम हैं जो उससे नावाकिफ़ हैं, हम हैं जो उससे दूर हैं। मेरे अजीज़ों साहिब भाइयों, अपनी सोसाइटियों को, अपनी दोस्तियों को, अपनी सोबतों को साफ करो, नेक बनाओ और उस रब जुल जलाल के पास आओ, उसके करीब आओ। वो हमारी उड़ीक में, वो हमारे इंतज़ार में। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको मुआफ़ फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने साले, अपने नेकोकार बंदों की सफ़ों में शामिल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।